المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں نفاق میں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اب آج آیت نمبر 67 سے بیان ہے سورہ توبہ۔ جیسے کہ پیچھے منافقوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے، اب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں ان کی عورتیں بھی منافقت کے اندر ملوث ہیں۔ جیسے یہ خود منافق ہیں، ان کی عورتیں بھی منافق ہیں، ان کی عورتیں بھی منافق ہیں۔ اور یہ کام کیا کرتے ہیں کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو کفر کے اوپر قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ اور اس برائی اور اس گناہ کے اندر ہر قسم کے گناہ یا برائی شامل ہے، اور خاص طور پر وہ لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرنا، مگر ہیں یہ منافق۔ اب ذکر ابھی بھی منافقوں کا ہو رہا ہے، تو اصل میں چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کے مرد منافق ہیں اسی طرح ان کی عورتیں بھی منافق ہیں۔ یہ جس طرح کے خود ہیں اسی طرح کی ان کی عورتیں بھی ہیں، وہ بھی نفاق میں منافقت کے اندر وہ بھی ملوث ہیں، اور یہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لانے سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرنا جو ان سے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی ہر خیر سے، ہر نیکی کے کام سے اپنے ہاتھ کو بند رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جہاں کوئی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ ان سے بھی اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ زکوٰۃ پھر کیوں؟ تو زکوٰۃ اس لیے کہ بظاہر تو یہ مسلمان ہیں نا، بظاہر تو یہ مسلمانوں کا بھیس دھارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، گناہوں کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، حضور کے قریب آنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے والی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ حضور سے دور رہیں، حضور کی نبوت کا اقرار نہ کر لیں کہیں جن سے۔ تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، آگے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ تو یہ چیز آیہ کریمہ کے اندر کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ نفاق میں سب ایک دوسرے جیسی ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیک کاموں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں سے بھی، باطنی، اخلاقی اور مالی طور پر بھی، کہ نیکی کے کاموں میں اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ کیسی سخت یہ ایک بات ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، تو بے شک منافقین ہی جو ہیں یہ فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو، ان تینوں کو، جو منافق مرد ہیں وہ بھی، جو منافق عورتیں ہیں وہ بھی، اور جو کافر ہیں ان کو بھی،
دوزخ کی آگ کی وعید سنائیے، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم وہ ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، یہ وہ کم بخت لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں والکفار اور کافروں کو نار جہنم خالدین فیہا کہ ان کو دوزخ کی آگ کی وعید سنائی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ہی حسب وہ ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ نے ان پر لعنت فرما دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، جس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے جن سے۔ آگے فرمائے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخضتم كالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ آگے فرمایا آیت نمبر 69 کہ اے منافقو، اب منافقوں کو خطاب کر کے تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر لیا۔ ان منافق کیونکہ کل کے درس کے اندر آپ نے ان منافقوں کا ذکر سنا ہوگا جو بڑا فخر اور تکبر کرتے تھے کہ ہماری تو بڑی اولاد ہے، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہمارے پاس تو دنیا کی آسائشیں اور آرام اور عیاشیاں اور بے شمار چیزیں۔ تو اے منافقو تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور تم سے زیادہ مالدار وہ تھے اور تم سے زیادہ اولاد رکھتے تھے جن سے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ فضول کاموں میں وہ لوگ مشغول ہو گئے تھے، جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والی ہیں۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اے اہل نفاق، تمام منافقوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ جو تمہارا وجود ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ان مجلسوں کے اندر بیٹھنا اٹھنا جن سے، تو تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو بڑی قوت اور طاقت رکھتے تھے اور مال اور دولت میں وہ تم سے کوئی کام نہیں تھے، تم سے بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا، تم سے بہت زیادہ دولت تھی ان کے پاس، تم سے بہت زیادہ اولاد تھی ان کے پاس، جس کے اوپر تم فخر اور تکبر کرتے ہو۔ انہیں بھی سمجھانے والوں نے بہت سمجھایا تھا، مگر وہ ان سمجھانے والوں کے وہ جو زندگی کے اس اعلیٰ مقصد اور اخلاق کو تمہیں سمجھاتے تھے، تم اس کو سمجھتے نہیں تھے، تمہاری عقلیں ان کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، تم ان کی باتوں کو سمجھ ہی نہ سکے، اور تم لوگ بظاہر دنیا کی مال کے اوپر فخر اور تکبر، دولت کے اوپر فخر اور تکبر، اولاد کے اوپر فخر اور تکبر، جو شان و شوکت بظاہر دنیاوی تھی اس کے اوپر فخر اور تکبر، تم فقط جسمانی لذتوں کے اندر تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا جن سے، اور زندگی کے جو قیمتی وقت تھا وہ تم نے ایسے ہی ضائع کر دیا اور اس کو گوا کر تم دنیا سے چلے گئے۔ تو
اس لیے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب ان کا انجام بڑا حسرت ناک اور دردناک ہوا، وہی روش اور وہی طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، تم بھی انہی کے قدموں کے اوپر چل رہے ہو، تو ان قریب دیکھنا تمہارا بھی وہی عبرتناک انجام ہوگا، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ رہیں گے، دوزخ جن سے، اور پھر صرف دوزخ میں صرف یہ نہیں کہ وہ دوزخ میں رہیں گے، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت فرمائی گئی جن سے ہے۔ اب آگے فرمایا آیت نمبر 70 میں، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا انہیں پہلے لوگوں کی خبر نہیں ملی؟ نوح کی قوم کی، عاد کی قوم کی اور سمود کی قوم کی، نوح کی قوم کی اور عاد اور سمود کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، ابراہیم کی قوم کی، اور اصحاب مدین کی، اور وہ جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے، سو ان پر ظلم کرنا اللہ کی شایان شان نہیں تھا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ ہاں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے اندر ان کو ایک پرانے لوگوں کی مثال دی ہے، جیسے وہاں بھی پچھلی آیات میں بھی پرانے لوگوں کی مثال دی کہ کیا تم سے پہلے ایسے لوگ نہیں گزرے؟ وہ بھی تو منافق ہی تھے نا۔ تم اپنی اولاد کے اوپر فخر کر رہے ہو، ان کی تو تم سے بھی زیادہ اولاد تھی۔ تم اپنے مال پر فخر، ان کے پاس تو تم سے زیادہ مال تھا۔ تم اپنی دولت پر فخر کر رہے ہو، تو ان کے پاس تو تم سے زیادہ دولت تھی، مگر تم نے نہیں دیکھا ان کا حال کیا ہوا کہ ان کو دوزخ کے اندر پھینکا جائے گا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ تو آگے مزید اس کو کیا تمہیں ان لوگوں کا نہیں پتا؟ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہلے لوگوں میں ان 6 قوموں کا ذکر کیا، جن کا ذکر تفصیل سے پیچھے مختلف لیکچرز میں گزر چکا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے، ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا تھا۔ قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ قوم سمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے گرج اور کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین کر ان کو ہلاک کر دیا، اور نمرود کے دماغ میں ایک مچھر مسلط کر دیا تھا۔ نمبر 5، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اصحاب مدین، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سائبان ان کے پاس جو ابر کی طرح آیا، جس میں سے آگ برستی تھی، اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے سخت ایک عجیب و غریب ہولناک آواز آئی، اور پوری قوم ان کی بھی تباہ ہو گئی۔ والمؤتفقات، اور قوم لوط، کہ ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا، زمین کا نچلا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا تھا۔ ان تمام قوموں کا پہلے ذکر گزر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت کے اندر یہ چیز ان 6 قوموں کا ذکر کر کے آگے مزید ان کو مثال دے رہے کہ اگر وہ لوگ پہلے گزرے، وہ بھی تو تکبر اور غرور کرتے تھے، کیا ان کی تم سے زیادہ ان کے پاس دولت، زمینیں، محلات اور طاقت اور فوجیں تھیں، مگر ان کی منافقت کی وجہ سے بھی ان کو جن سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو کیا تم نے ان لوگوں کی خبریں نہیں سنی؟ علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح و عاد و سمود، نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی،
وقوم ابراہیم وصحاب مدین والمتفقات، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور صحاب مدین اور وہ جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے. فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون. اللہ کے تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.